السلام علیکم بچوں، آج ہم فرسٹ ایئر اکنامکس کا اگلا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج بچوں 3 جولائی سن 2020 تاریخ ہے اور ہم 8ویں چیپٹر میں حصہ سرمایہ کو سٹڈی کر رہے تھے۔ پچھلے لیکچر میں بچوں ہم نے سرمایہ کی اقسام کو سٹڈی کیا تھا۔ ہم نے اس کی مختلف اقسام پڑھی تھیں۔ ملکیت کے اعتبار سے ہم نے اقسام دیکھی، جس میں قومی سرمایہ اور نجی سرمایہ میں فرق تھا۔ پھر جغرافیائی اعتبار سے ہم نے دیکھا سرمایہ کی 2 اقسام، ملکی سرمایہ اور غیر ملکی سرمایہ، ان دونوں میں فرق دیکھا تھا۔ پھر تیسرے نمبر پر ہم نے استعمال کی نوعیت کے اعتبار سے سرمایہ کی کائنڈز کو ڈسکس کیا تھا۔ یہ بھی 2 کائنڈز ہیں، جامد سرمایہ اور متحرک سرمایہ، ہم نے ان دونوں میں بھی فرق دیکھا۔ چوتھے نمبر پر بچوں ہم نے پائیداری کے اعتبار سے دیکھا تھا کہ سرمایہ کی 2 اقسام ہیں، ان میں فرق دیکھا تھا، یعنی قائم سرمایہ اور دائری سرمایہ۔ بچوں یہ سارے کے سارے میں نے آپ لوگوں کو بتائے تھے کہ یہ شارٹ کوسچنز ہیں اور کوئی سے 2 شارٹ کوسچن کے درمیان میں فرق پوچھا جا سکتا ہے۔ آج بچوں ہم مزید اس کی سرمایہ کی کچھ کائنڈز کو ڈسکس کریں گے۔ ہم ادائیگی کے اعتبار سے دیکھتے ہیں نمبر 5 پر کہ سرمایہ کی کون سی اقسام ہیں بچوں۔ ادائیگی کے اعتبار سے 2 اقسام سرمایہ کی ہوتی ہیں، امدادی سرمایہ اور اجرتی سرمایہ۔ امدادی سرمایہ ایسا سرمایہ ہوتا ہے جو اشیاء کو پیدا کرنے کے عمل میں مزدوروں کی مدد کرتا ہے، مثلا مشینیں، آلات و اوزار جنہیں استعمال کر کے مزدور اشیاء کو پیدا کرتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر اجرتی سرمایہ۔ بچوں میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ سرمایہ میں روپے پیسے کے علاوہ عام طور پر روپے پیسے کو، نقدی کو سرمایہ کہتے ہیں، لیکن معاشیات کے اندر مشینیں، آلات و اوزار، سڑکیں، ریلیں، عمارات وغیرہ بھی سرمایہ میں شامل ہوتی ہیں۔ تو بچوں سرمایہ کا وہ حصہ جو مزدوروں کو ان کی اجرتیں ادا کرنے یا دیگر معاوضے ادا کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اسے ہم اجرتی سرمایہ کہتے ہیں، مثلا زر نقد یعنی کیش۔ نمبر 6 نوعیت کے اعتبار سے سرمایہ کی 2 اقسام کو ہم سٹڈی کرتے ہیں، مادی سرمایہ اور غیر مادی سرمایہ یا سرمایہ ذاتی قابلیت۔ بچوں مادی سرمایہ تو وہی ہے جیسے مشینیں، آلات و اوزار، خام مال، سڑکیں، عمارات، نہریں، ڈیم، بجلی گھر وغیرہ۔ تو اس کی ڈیفینیشن یوں کریں گے کہ سرمایہ کی وہ اشیاء جو مادی شکل میں پائی جائیں، میٹیریل کی صورت میں پائی جائیں، مادی سرمایہ کہلاتی ہیں۔ مثالیں اس کی میں بتا چکا ہوں آپ کو۔ غیر مادی سرمایہ ہوتا ہے، یہ سرمایہ ذاتی قابلیت ہوتا ہے، یہ کسی شخص کی مہارت، اس کا علم، تعلیم، تجربہ، فن، قابلیت، اس کو بھی بعض لوگ سرمایہ کا نام دیتے ہیں کیونکہ یہ بھی آمدنی کا ذریعہ بنتے ہیں، مثلا کسی گلوکار کی آواز، سرجن کی مہارت، پائلٹ کی مہارت وغیرہ۔ نمبر 7 پر ہم ڈسکس کریں گے بچوں کاروباری خطرے کے اعتبار سے سرمایہ کی کتنی اقسام ہیں۔ بچوں کاروباری خطرات کے لحاظ سے بھی سرمایہ کی 2 اقسام ہیں، پرخطر سرمایہ ہوتا ہے اور محفوظ سرمایہ ہوتا ہے۔ تو بچوں پرخطر سرمایہ ایسا کاروبار جس میں انسرٹن کنڈیشنز کا سامنا کرنا پڑے، یعنی غیر یقینی حالات کا سامنا کرنا پڑے، کاروبار میں خطرات زیادہ ہوں، نقصان کے اندیشے زیادہ ہوں، تو ایسے سرمایہ کو پرخطر سرمایہ کہتے ہیں۔ مثلا کسی مشترک سرمایہ کمپنی کے معمولی سے حصے، معمولی شیئرز میں لگایا گیا سرمایہ یا نئے کاروبار میں لگایا ہوا سرمایہ جس کا خطرہ ہوگا کہ اگر ڈیمانڈ کریٹ نہ ہوئی تو پھر یہ لگایا ہوا سرمایہ ڈوب سکتا ہے، نقصان ہو سکتا ہے۔
محفوظ سرمایہ ایسے قرضے کو کہتے ہیں جس کے بدلے میں کوئی قیمتی جائیداد بطور ضمانت رکھی گئی ہو یا رہن رکھی گئی ہو. جیسے بینکوں سے کاشتکار یا کارخانہ دار قرضہ لیتا ہے تو وہ کوئی قیمتی جائیداد بطور ضمانت یا رہن بینک کے پاس رکھواتا ہے تو وہ سرمایہ محفوظ سرمایہ کہلاتا ہے. اس کو ہم سیکیورٹی کیپٹل بھی کہتے ہیں. نمبر 8 پر خصوصیت کے اعتبار سے ہم سرمایہ کی اقسام کو اسٹڈی کرتے ہیں. یہ بھی دو ہیں، زرعی سرمایہ اور جائیدادی سرمایہ. کسی کاروبار کے اندر نقد روپیہ لگایا گیا یا بینکوں کی امانتوں کی صورت میں جو سرمایہ ہوتا ہے اسے ہم زرعی سرمایہ کہتے ہیں، جو کیش کی صورت میں ہوتا ہے. جائیدادی سرمایہ ایسا سرمایہ جو ملکیت کی دستاویزات کی صورت میں ہو، اسے جائیدادی سرمایہ بھی کہتے ہیں. زمین و جائیدادوں کے علاوہ بانڈز، مشترک سرمایہ کی کمپنی کے شیئرز وغیرہ، یہ بھی دستاویزات کی صورت میں ہوتے ہیں اور اسے ہم جائیدادی سرمایہ کہتے ہیں. بچوں 9ویں کائنڈ پیداوار میں اضافے کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے. اس کی بھی دو اقسام ہیں، پیداواری سرمایہ اور صرفی سرمایہ. بچوں پیداواری سرمایہ ایسا سرمایہ ہوتا ہے جو مزید اشیاء پیدا کرنے یا مزید پیداوار کو بڑھانے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں. مثلا مشینری، آلات و اوزار، خام مال، سڑکیں، ریلیں، نہریں، بحری جہاز، ہوائی اڈے، ڈیم، بجلی گھر، عمارات وغیرہ. یہ پیداواری سرمایہ پروڈکٹیو کیپٹل کہتے ہیں ہم اسے. صرفی سرمایہ دوسرے نمبر پر ہم اسٹڈی کرتے ہیں. بچوں صرفی سرمایہ ایسی اشیاء سرمایہ ہوتی ہیں جو آمدنی میں اضافے کا باعث تو بنتی ہیں لیکن پیداوار نہیں بڑھتی ان سے، یعنی پیداواری سلسلے میں کام نہیں آتی. مثلا کرائے پر دی جانے والی سائیکل آمدنی میں اضافے کا سبب تو بنے گی لیکن اس سے مزید سائیکلیں پروڈیوس نہیں ہو سکتی یا مزید کوئی پیداوار نہیں ہو سکتی. اسی طرح کرائے پر دی جانے والی ٹیکسی یا ویڈیو فلمز وغیرہ، ان سے مزید آمدنی تو حاصل ہوتی ہے لیکن یہ مزید اشیاء کو پیدا کرنے کا سبب نہیں بنتی، ان سے مزید اشیاء پیدا نہیں ہوتی. لہذا ایسی اشیاء سرمایہ کو ہم صرفی سرمایہ کہتے ہیں. کنزپٹیو کیپٹل ہوتا ہے یہ. بچوں یہاں پر یہ میں بتاتا چلوں آپ لوگوں کو کہ یہاں پر ہم نے جو یہ کائنڈز ڈسکس کی ہیں، یہ ساری کی ساری کائنڈز یا اقسام جو ہیں ان میں سرمایہ کو بحیثیت عامل پیدائش ہی نہیں لیا گیا بلکہ عام زندگی میں جو سرمایہ کا مفہوم سمجھا جاتا ہے اس کو بھی پیش نظر ہم نے رکھا ہے. کیونکہ اگر گہری نظر سے دیکھا جائے تو بعض اقسام کو سرمایہ کی صف میں شامل نہیں کیا جا سکتا، جیسے زر نقد ہے، کیش ہے، لیکن ہم نے اس کو بھی اس میں سرمایہ کی کائنڈز میں شمار کیا ہے چونکہ یہ بھی عام زندگی میں سرمایہ سمجھا جاتا ہے. تو بچوں یہاں پر پھر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ یہ سوالات جو ہیں یہ سارے کے سارے شارٹ کوسچنز ہیں. شارٹ کوسچنز اگر آپ لوگوں نے میرے لکھے ہوئے لینے ہوں تو وہ آپ لوگوں کو داؤد فوٹو اسٹیٹ سے مل جائیں گے. ماڈل ٹاؤن میں اس کی برانچ ہے نیو کلیکشن والوں کے ساتھ، وہاں سے آپ پرچیز کر لیں گے میرا نام لے کر. اور یہ بھی دو کائنڈز ہی پوچھی جاتی ہیں. بہت کم جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ سرمایہ کی کوئی ایک اکیلی کائنڈ پوچھی جائے. یہ 2 نمبر کا شارٹ کوسچن ہوتا ہے جو پوچھ لیا جاتا ہے پیپر میں. کبھی ایک آ جاتا ہے اور کبھی ایک سے زیادہ بھی آ جاتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ایم سی کیوز کے حوالے سے بھی کافی امپورٹنٹ ہے، ایم سی کیوز میں بھی ان میں سے پوچھا جاتا ہے. تو بچوں آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ، السلام علیکم.